وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ مرد خرچ کریں گے اپنا مال، یہ نہیں کہ عورت کمانے جائے گی، یہ گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتی ہے اچھا میں جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے رات کو میں نہ آ سکوں، دوستوں کے ساتھ جانا ہے، اچھا کوئی بات نہیں 2 دن اور صحیح، اچھی طرح تسلی کرا کے آئی، یہ اندر لیٹا ہوا ہے، یہ لیٹی ہوئی ہے اور وہ لیٹی ہوئی لیٹا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے لیٹا اور لیٹی، بے شرم بے حیا۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد خرچ کریں گے مال، عورت کے ذمہ نہ کمانا ہے نہ خرچ کرنا ہے۔ ہاں مرد مر جائے، وہ بیوہ ہو جائے، مرد ہلاک ہو جائے، اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، فقہاء نے زندگی بچانے کے لیے سورج نکلنے کے بعد نکلنے کی اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے واپس گھر لوٹنے کی شرط پر اجازت دی ہے، مجبوری۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات تابدار، حافظات للغیب، حفاظت کرنے والی خاون کی عدم موجودگی میں، بما حفظ اللہ، جن چیزوں کی حفاظت کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ نیک عورت ہے۔ واللاتی، وہ عورتیں، تخافون، کہ تم ڈرتے ہو، نشوزہن، کہ وہ نافرمانی کر لے گی۔ بعض عورتیں بڑی اکھڑ جاتی ہے خاون کے ساتھ۔ ابن عباس کہتے ہیں، ان ابن عباس ہوا ان تستخف بحقوق زوجہا ولا تطیع امرہ، خاتون کا نشوز یہ ہے کہ خاون کے حقوق کا خیال نہ رکھے، اس کی بات نہ مانے۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، تفسیر مدارک جلد 1 صفحہ 314۔ اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ناشزہ کا نفقہ نہیں ہے، ناشزہ کا نفقہ نہیں ہے۔ ناشزہ کہتے ہیں اس عورت کو جو خاون کی نافرمان۔ عورت جب روٹھ کے بیٹھ جاتی ہے تو جب عورت والے نفقے کا دعویٰ کرتے ہیں تو فیصلہ فقہ میں اس پر ہوگا کہ خاون نے بلایا تھا، نہیں، خاون مجرم ہے، دے خرچہ۔ خاون کہتے میں تو روز لینے آتا تھا، یہ جاتی نہیں ہے، فقی کہے گا مفتی ناشزہ ہے، لا نفقۃ لہا، ناشزہ کا کوئی نفقہ نہیں ہے، اس نے خاون کے حقوق کا خیال ہی نہیں رکھا ہے۔ وہ عورتیں کہ تم ڈرتے ہو ان کی نافرمانی سے، فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، عورت کو پلنگ پر لٹاؤ، دونوں ہاتھوں سے پکڑو، نحمد و نصلی اما بعد، فَعِظُوهُنَّ، بھائی ایسے درس میں بٹھاؤ جہاں دین بیان ہو رہا ہے، آپ سب علوم لے آؤ، کسی متین خطیب، مضبوط عالم، رسا امام، ان کے بعد نصیحت میں بٹھانے کی کوشش کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، ان کو نصیحت کر لو، تبلیغ جماعت میں لے جاؤ، کوئی کفر تو نہیں ہے، اہل حق جماعت ہے، اہل حق جماعت ہے، خیر ہی سن کے آئے گی۔ تقریر ہو گئی ہے، تقریر سن کے آ گئی، دیکھا تو پھر وہی حال، متاثر ہی نہیں ہوئی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر اس کا علیحدہ کر لو سونے کی، ساتھ لیٹو نہیں۔ جب مرد عورت کے ساتھ نہ لیٹے اور عورت حلالی ہو، ناکارہ عورت نہ ہو، تو وہ بہت صدمہ محسوس کرے گی، اور جب وہ علیحدہ سوئی اور آپ علیحدہ سوئے تو سمجھ لو کہ وہ کہیں اور بھی سو سکتی ہے۔ اب کیا وہ کرو گے؟ صوفی سے وَضْرِبُوهُنَّ، ضرب یضرب بسم اللہ ہوا ہے، لرگی تلاف کا، خدای جان سر عمل کا، ہاں کہ مولا دا سر عمل نبی رحمانا، اور کہ لخکر در سروی تن تنہائے، لرگی آوانا ہوئی رستا ہوئے دا سکم جوڑے راکی دفتے نبی اثر اخپائی مگورا۔ وَضْرِبُوهُنَّ، پٹائی لگا دو عورتوں کی، اوہ جلوس نکالنے کی، زندہ باد سے مرد آباد، ماسٹر صاحب مرد آباد، معافی مانگے، مائی، اسلام کو ادھر ادھر کرنے والا عورتوں کے سامنے بانچے خشک ہو چکے ہیں، بانچے خشک۔
وَاضْرِبُوهُنَّ، پٹائی لگا دو ان کی۔ عورتیں کہتی دیکھو دیکھو ہماری پٹائی کا حکم ہے، وہ آئے گا نہیں، تمہیں تو قتل کر رہے تھے زمانے جاہلیت میں، اسلام نے کہا کہ ایک آدھ تھپڑ مارو سیدھی ہو جائے گی، اور حدیث میں ہے دون الحطب، لکڑی استعمال نہ کرو، ممکن ہے اس کے اعضاء ٹوٹ جائے، پھر آپ ہی کو تکلیف اور بے عزتی ہوگی۔ آپ کو نصیحت کی گئی، آپ کو ہر طرح سمجھایا گیا، اور آپ نے شرافت کی زبان نہیں سمجھی۔ وَفِي الشَّرِّ نِجَاتٌ حِينَ لَا يُنْجِيكَ إِحْسَانُ، خماسی کہتا ہے جب واس سے نہ بنے تو پھر ضربہ ضربوں سے ضرور کام بنتا ہے۔ بچہ یاد نہیں کرتا ہے، استاد جی یاد نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، ادھر آ جاؤ، لاؤ بھائی چڑھی جاؤ، 10 بھائی جی 10 منٹ 15 منٹ میں دیکھو مکمل سبق یاد ہو جاتا ہے، ادھر اور ادھر آنسو گرے رہتے ہیں لیکن سبق یاد کر لیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے وہ لوگ اچھے نہیں ہیں جو بیویوں کو مارتے ہیں، یعنی ناحق ظلم، زیادتی۔